بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکابر دیوبند کیا تھے؟ یعنی تواضع، عاجزی، اتباع سنت کے سلسلے میں ان کا کیا مقام اور کیا درجہ تھا، اس چینل پر حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے قلم سے تحریر کردہ کتاب اکابر دیوبند کیا تھے، اس مذکورہ کتاب سے چند واقعات پچھلے کچھ قسطوں میں پیش کیے گئے ہیں، انہی سلسلے کی اگلی قسط ملاحظہ فرمائیں۔ واقعہ نمبر 26۔ دارالعلوم دیوبند کے دوسرے محتمم حضرت مولانا رفیع الدین صاحب قدس سرہ اگرچہ باضابطہ عالم نہ تھے، لیکن حضرت شاہ عبدالغنی صاحب محدث دہلوی کے خلیفہ اور اس درجے کے بزرگ تھے کہ حضرت نانوتوی نے ایک موقع پر فرمایا، مولانا رفیع الدین صاحب اور حضرت مولانا گنگوہی میں سوائے اس کے کوئی فرق نہیں کہ مولانا گنگوہی عالم ہیں اور وہ عالم نہیں، ورنہ نسبت باطنی کے لحاظ سے دونوں ایک درجے کے بزرگ ہیں۔ ان کا واقعہ ہے کہ انہوں نے ایک گائے پال رکھی تھی جس کی دیکھ بھال ایک خادم کے سپرد تھی۔ ایک روز اتفاقاً وہ خادم کسی وجہ سے گائے کو مدرسہ کے صحن میں باندھ کر کسی کام سے چلا گیا۔ دیوبند کے باشندے کوئی صاحب ادھر آ نکلے، مولانا کی گائے کو مدرسہ کے صحن میں دیکھا تو مولانا سے شکایت کی کہ کیا مدرسے کا صحن آپ کی گائے پالنے کے لیے ہے؟ مولانا نے ان سے کوئی عذر بیان کرنے کے بجائے وہ گائے ہی دارالعلوم کو دے دی اور قصہ ہی ختم کر دیا۔ حالانکہ مولانا کا عذر بالکل واضح اور ظاہر تھا، مگر یہ وہ حضرات تھے کہ اپنے نفس کی طرف سے دفاع کا پہلو اختیار ہی نہ کرتے تھے۔ واقعہ نمبر 27۔ حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے اس دور کے محتمم ہیں جب دارالعلوم کا کام بہت زیادہ پھیل گیا تھا۔ طلباء کی تعداد سینکڑوں سے متجاوز تھی، بہت سے نئے شعبے قائم ہو چکے تھے اور ان کا انتظام دن بھر کی مصروفیت کے بغیر ممکن نہ تھا۔ لیکن حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس دور میں بھی نماز، تلاوت کے دیگر معمولات کے علاوہ روزانہ 1.25 لاکھ اسم ذات کا معمول کبھی قضا نہیں ہوتا تھا، اور اللہ پر اعتماد اور یقین کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ دارالعلوم کی انتظامیہ کے خلاف ایک شدید طوفان اٹھا اور بعض لوگ حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب کی جان کے بھی دشمن ہو گئے تھے۔ ایسے حالات میں وہ رات کو دارالعلوم کی کھلی چھت پر تنہے تنہا سوتے تھے۔ بعض خیر خواہوں نے عرض کیا کہ حضرت، ایسے حالات میں آپ کو اس طرح یہاں نہ سونا چاہیے، بلکہ احتیاط کے پیش نظر کمرے کے اندر سونا چاہیے۔ مولانا نے جواب میں فرمایا کہ میں تو اس باپ کا بیٹا ہوں جس کے جنازے کو 4 اٹھانے والے بھی میسر نہ آئے اور جس رات کے اندھیرے میں بقیع کی نظر کیا گیا، لہذا مجھے موت کی کیا پرواہ ہو سکتی ہے۔ اس جملے سے حضرت مولانا نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف اشارہ فرمایا ہے، چونکہ آپ انہی کی نسل سے تھے۔ یہ دیوبند کے وہ پاکیزہ بزرگ ہیں جو خالص انتظامی کاموں میں مصروف تھے، اور جیسا کہ انتظامی امور کا خاصہ ہے، وہ بعض مرتبہ مورد اعتراض بھی بنے، اور عموماً اولیاء اللہ کی فہرست میں ان کا شمار نہیں۔ شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا کہ سارا دن تعلیم و تدریس کی محنت اٹھانے کے باوجود رات کو 2 بجے بیدار ہو جاتے اور فجر تک نوافل و ذکر میں مشغول رہتے تھے، اور رمضان المبارک میں تو پوری رات جاگنے کا معمول تھا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں تراویح سحری سے ذرا پہلے تک جاری رہتی تھی، اور کئی حفاظ کئی پارے سناتے تھے، یہاں تک کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پاؤں پر ورم آ جاتا اور حتیٰ تورمت قدماہ کی سنت نبویہ نصیب ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ خوراک اور نیند کی کمی
اور لمبے قیام کی وجہ سے حضرت کا ذوف بہت بڑھ گیا۔ اس کے باوجود رات بھر کی تراویح کا یہ معمول چھوڑا نہیں۔ آخر مجبور ہو کر گھر کی مستورات نے تراویح کے امام حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب سے کہلوایا کہ آج کسی بہانے سے تھوڑا سا پڑھ کر اپنی طبیعت کی کمزوری اور سستی کا عذر کر دیجیے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو دوسروں کی راحت کا بہت خیال رہتا تھا، اس لیے خوشی سے منظور کر لیا۔ تراویح ختم ہو گئی اور اندر حافظ صاحب لیٹ گئے اور باہر حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ۔ لیکن تھوڑی دیر بعد حافظ صاحب نے محسوس کیا کہ کوئی شخص آہستہ آہستہ پاؤں دبا رہا ہے۔ انہوں نے ہوشیار ہو کر دیکھا تو خود حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ حافظ صاحب کی حیرت و ندامت کا کچھ ٹھکانہ نہ رہا، وہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے، لیکن حضرت شیخ الہند فرمانے لگے کہ نہیں بھائی، کیا حرج ہے، تمہاری طبیعت اچھی نہیں، ذرا راحت آ جائے گی، آرام آ جائے گا۔ یہ ہے اکابر دیوبند کی تواضع، ان کی للہیت